الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سورہ شورا 25ویں پارے کی اس سورت کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت مجھے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف نصف صدی پیچھے کی طرف اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں ہم سے نصف صدی پہلے والے لوگ ان نعمتوں سے محروم تھے. آج جو سہولیات دور کے لحاظ سے ہمیں حاصل ہیں وہ پہلے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج جو معاشرے میں پیسے کی ریل پیل کثرت اور فراوانی ہے پہلے لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود آج ہر شخص سمجھتا ہے کہ پرانا زمانہ اچھا تھا. پرانے لوگ بڑے خوشحال تھے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اس کی وجہ تلاش کرنی ہے. آج ہم فراوانی کے باوجود مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے ان امراض کا نام تک نہیں سنا تھا. آج ہر شخص 3 وقت کھانا کھانے کے باوجود درجنوں سوٹ رکھنے کے باوجود بھی پریشان حال ہے. آج کا انسان خوشحالی کے باوجود ذہنی امراض میں مبتلا ہے. ہر شخص جسے دیکھیں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے خاندان سے، اپنے پڑوسیوں سے نالاں ہے.
رعایا حکمرانوں کے کردار اور حکومت عوام کے سلوک سے مطمئن نہیں ہے۔ معاشرے میں لوگ اپنی جان، مال اور عزت کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ایک ملک دوسرے ملک سے خوف زدہ ہے۔ اگر ان چیزوں سے قدر اطمینان پا جاتے ہیں تو پھر قدرتی آفات اور مصائب ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ کبھی دیکھیں تو اچانک اموات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کہیں پہ دیکھیں تو سال میں کئی مرتبہ زلزلے آ رہے ہیں، زمین ہلتی ہے اور ہزاروں جانیں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ کہیں پہ دیکھیں تو سیلاب آ رہے ہیں، کہیں کسی پہ کوئی مصیبت، کسی پہ کوئی مصیبت۔ وبائی امراض تو ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ہر آئے دن کوئی وبائی مرض ہے۔ ہر شخص ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے اور زندگی تنگ اور خوشیوں کا گلا گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ خالق کائنات رب ذوالجلال جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس رب نے ان تمام چیزوں کی وجوہات اور اسباب بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو انسانوں پر مصائب آ رہے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، قدرتی آفات آ رہی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ شورى ہے 25واں پارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے۔ تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا اللہ پھل چکھا دے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ انسان جب کثرت سے گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت میں ان کو مصائب میں مبتلا کرتا ہوں، کبھی وبائی امراض میں، کبھی زلزلے دے کر، کبھی سیلاب لا کر۔ مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ ان آفات کو، ان مصائب کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو گویا یہ جو ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں ہمارے گناہوں کے سبب سے، اور اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کو جھنجھوڑو تاکہ یہ میری طرف رجوع کر لیں۔ تو سورہ شورى میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ تمہیں جو یہ مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے۔ اور آگے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی یہ بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں یہ تھوڑی سی سزا دیتا ہوں تو یہ بعض اعمال کی سزا ہے، اکثر گناہوں کو تو میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا رہتا ہوں۔ اگر اللہ ہمیں ہر گناہ کے بدلے میں سزا دینے پہ آ جائے، ہمارے ہر گناہ پہ اللہ ہمیں پکڑنے لگ جائے، اللہ کریم خود فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا ایک جاندار بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہوا؟ ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آج جو ہم مصائب کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، وبائی امراض میں مبتلا ہے، قدرتی آفتیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، رشتہ دار سے نفرت کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اصل سبب اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی مخالفت ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، قرآن نے تو ہمارے سامنے بات رکھ دی ہے، اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن میں ہم ملوث ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آج بہت کم لوگ ہیں جن کی توجہ اس بات کی طرف ہے جس طرف اللہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بارشیں سندھ میں اتنی زیادہ ہوئی ہیں، ان بارشوں کی کثرت کی وجہ سے سیلاب آ گیا، کہتے ہیں نا یہ ایک ظاہری سبب ہے، یاد رکھیں حقیقی سبب جو قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں بتایا وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ ظاہری سبب کثرت بارش ہے، حقیقی سبب اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت ہے۔ کون سے گناہ ہیں جن میں ہم ملوث ہیں اور ہمیں سزائیں مل رہی ہیں؟ ہر بندہ اپنے گناہ خود جانتا ہے۔ میں چند ایک گناہوں کا ذکر کرتا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا کہ جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ گناہ موجود ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ جب چاہے اس قوم کو عذاب دے، یہ اللہ پہ لازم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی علاقے میں دو گناہ عام ہو جائیں، زنا اور سود،
تو ان لوگوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کہیں یہ گناہ ہیں تو نہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی کمزوریوں پہ نگاہ رکھے، اپنے آپ کو سنبھالے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب حضور علیہ السلام کوئی بری خصلت ذکر کرتے، یہ ایک بری خصلت ہے، مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، صحابہ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکتے تھے، یہ خصلت کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، میں اسے دور کروں۔ ہم بھی صحابہ کی یہ عادت اپنائیں، اپنے اندر جھانکیں۔ دو گناہ حضور نے فرمایا جب عام ہو جائے، پہلا گناہ ہے زنا۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، زنا کو عام کرنے کے لیے بے حیائی کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اخبارات میں دیکھیں وہاں بھی بے حیائی ہے، سڑکوں پہ جا رہے ہیں تو نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے تو وہاں بھی بے حیائی ہے۔ اور ایک فتنہ جو ہر جیب میں موجود ہے اسے بھی کھولیں، کوئی اچھی چیز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بے حیائی آئے گی۔ کھیل کے میدانوں میں دیکھیں، جب ٹی وی پہ کھیل دکھاتے ہیں تو اس میں ساتھ بے حیائی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور مخلوط نظام تعلیم بنا کر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہے کہ ہم حضور کے نام لیوا ہے۔ جس حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو عزت کا درس دیں، حیا کا درس دیں، وہی مسلمان مخلوط نظام تعلیم میں اپنی بچیوں کو بھیج کر اوپر سے دلائل پیش کرتا ہے ہمارے دل صاف ہے۔ ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی قسم یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کے عذاب اترنے سے ڈرا کرے، کہیں اللہ اسی وقت ایسے عذاب میں مبتلا نہ کر دے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس شخص سے حیا نکل جائے وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی۔ مغربی تہذیب نے ہمیں حیا ہم سے چھیننے کی کوشش کی، مسلمانوں سے حیا چھین لو، فحاشی ان میں عام کر دو، عریانی عام کر دو، مخلوط نظام تعلیم بنا کر دے دو، حیا نکل جائے گی، زنا ان میں عام ہو جائے گا۔ وہ مسلمان بچی جس کے لیے آئیڈیل سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس نے حضرت فاطمہ کو آئیڈیل بنانے کے بجائے مغربی عورت کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ کیا ایسے نہیں ہے؟ ہم کس کے سامنے یہ شکوہ کریں؟ ہم مسلمان ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حج پہ حج کرنے والے، عمرے پہ عمرہ کرنے والے، اور جب ہمارے اعمال کھولے جائیں
تو وہ چیز جو ایمان کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے، حیا، وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی. ہماری نمازیں کدھر گئی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ہم اگر بے حیائی سے نہیں روکے تو ہماری نماز نماز ہی نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی خاتون با حیا ہو سکتی ہے جو کہتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کسی غیر محرم کی نظر اس کپڑے پر بھی نہ پڑے جو حضرت فاطمہ کی میت پہ پڑا ہے. اور آج وہ مسلمان خاتون جو حضرت فاطمہ کا نام لیوا ہے، اس کا کیا حال ہو چکا ہے. خدا گواہ ہے، یہ قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کے اندر یہ گناہ عام ہو جائے، اللہ کا عذاب ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اللہ انہیں جب چاہے کسی مصیبت میں مبتلا کرے، یہ عین اللہ کا عدل ہے. قرآن میں اللہ نے نہیں کہا میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے پاک ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کبھی مصیبت آئے تو پیچھے نگاہ دوڑایا کرے میرے اندر کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کی اللہ مجھے نقد سزا دے رہا ہے. بس یہ ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیں ہم اچھے انسان ہیں. اپنے اس عذاب کے آنے کا سبب دیکھیں کون سا گناہ ہے. تو حضور نے فرمایا جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائیں، ایک زنا اور دوسرا سود، اس قوم کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. اور ایک گناہ اور ہے جس کی طرف انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا. آپ علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. لوگوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈریں، بچیں. اگر نہیں بچتے تو پھر انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی فتنے یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ دنیا میں مصیبتوں میں مشقتوں میں مبتلا کرے گا. اب اس ایک آیت کو سامنے رکھیں اور حضور علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. جو لوگ میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اللہ انہیں ذلت و رسوائی ان پر مسلط کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام کا ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مومن شخص تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروبار کر رہا ہے، حضور کا حکم ہے کہ اپنے کاروبار میں سچ بولے، ناپ تول میں کمی نہ کریں. حضور کا حکم ہے ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور مسلمان اس کے الٹ کریں. یہ رسول کی سنت اور حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف سے بتائیں. ذخیرہ اندوزی، جس وقت مسلمان دیکھتے ہیں کہ ملک میں فلاں چیز کم ہو گئی،
جمع کرتے رہتے ہیں، مہنگی ہو جاتی ہے تو اسے مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں جس وقت مسلمان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وقتی طور پر چند ٹکے کما لیتا ہے، اللہ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ اور خدا گواہ ہے جو بندہ ایسے مشکل حالات میں ذخیرہ اندوزی کرنے کے بجائے مال کو مارکیٹ میں لا کر لوگوں کو مہیا کرے، اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گاہک سے دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ ہم ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کریں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس مخالفت کی وجہ سے میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کروں گا۔ وہ کوئی بھی مصیبت اللہ ہمیں دے سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اگر ناراض نہ ہو، ہم تو حق بات سن کے ناراض ہوتے ہیں بڑے جلدی، مولوی صاحب نے یہ بات کیوں کر دی؟ اب مجبوری یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں دل سے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور حضور سے محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ لیکن خدا گواہ ہے جس وقت کسی شادی کا موقع آتا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور دوسری طرف ہمارے بیوی بچوں کے مطالبات ہیں، ایک طرف حضور کا طریقہ ہے، سنت عمل ہے، دوسری طرف ہمارے رسم و رواج ہے۔ ہم حضور کے طریقے کو پس کش ڈال کر بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے رسم و رواج کر لیتے ہیں، حضور کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا یہ رسول کی حکم کی مخالفت نہیں ہے؟ اتنے صریح مخالفتیں کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں سکون دے گا۔ اور اس کی ایک نقد سزا بتا رہا ہوں، اگرچہ ہر ایک کو نہ ملے، جو شادی کے موقع پر حضور کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے ایک نقد سزا یہ ملتی ہے، شادی سنت سے ہٹ کر کی جاتی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، چند دن کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک نقد سزا ہے۔ گھر میں ساس بہو کے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے اعراض کرنا، آپ کی سنت کی مخالفت کرنا، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ یہ تو میں نے چند ایک اسباب بیان کیے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اسے اس گناہ کی دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزا چکھاتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب دوسری اور آخری بات انتہائی اختصار کے ساتھ، گناہوں میں تو ہم ملوث ہیں، مبتلا ہیں، کوئی کس گناہ میں کوئی کس گناہ میں۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں جو ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ان سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے کہ بحیثیت قوم ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے سامنے ان گناہوں پر ہم شرمندگی کا اظہار کریں، معافی مانگیں، عزم کریں کہ یا اللہ ہم یہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امانیں نازل فرمائی ہیں، ایک سورہ انفال میں
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک حضور آپ ان کے اندر موجود ہو اور میں ان کو عذاب دوں. جب تک حضور موجود ہیں اللہ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور نے خود فرمایا کہ جب میں گزر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، اس کے بعد تمہارے پاس عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی سبب باقی رہ جائے گا. وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی اور استغفار کریں. جب تک گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ اس قوم کو بحیثیت قوم عمومی عذاب میں مبتلا کرنے سے محفوظ رکھے گا. تو یہ استغفار گناہوں سے اللہ سے معافی، توبہ، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہم اپنے اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب گناہوں سے بچ جائیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ کے عذاب خود بخود رک جائیں گے. جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ تقویٰ آ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، تقویٰ اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکتیں آتی ہیں زندگی میں اچھے اعمال کرنے سے. اعمال اپنے درست کر لیں، زندگی میں سکون اور برکتیں خود بخود آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.